صرف تلوار سے جھکتا رہے تو ایک دن بغاوت بن جاتا ہے، سر اگر عقیدے سے جھک جائے تو بغاوت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ حکمران نے اسی بات کو سمجھا اور اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ایسا مذہبی نظام کھڑا کیا جس میں لوگ اللہ کے بجائے بال کو رب سمجھے اور بادشاہ کو بال کا نگہبان اور ریپریزنٹیٹیو مان لے۔ یعنی بت پرستی صرف عبادت نہیں رہی، وہ پاور کا نظام بن گئی۔ اس طرح بال کا آغاز ہوا، پہلے لفظ، پھر سوچ، پھر آئیڈل، پھر رواج اور پھر نظام۔ اور جب نظام بن جاتا ہے تو صرف عام لوگ نہیں، بڑے بڑے پریسٹ اور سردار بھی اس میں حصہ ڈال دیتے ہیں۔ بال کے لیے مندر اور قربانی کے مقام بننے لگے، لوگ اس کے سامنے جھکتے، سجدہ کرتے، نظر و نیاز چڑھاتے، کوئی اپنی فصل کے لیے، کوئی اپنے مال کے لیے، کوئی اپنے بچے کے لیے تو کوئی اپنی عزت کے لیے۔ ہر کسی کی اپنی مجبوری تھی اور ہر مجبوری کو بال کے در پر لے جایا جاتا۔ کچھ لوگ خوف سے جھکتے تھے، کچھ امید سے۔ ان کا یقین یہ بن گیا تھا کہ بارش آئے گی تو بال کی رضا سے، فصل اگے گی تو بال کے حکم سے، اور رزق بڑھے گا تو بال کی خوشی سے۔ یعنی اللہ کو دور کا خدا بنا دیا گیا اور بال کو روز مرہ کا مالک سمجھ لیا گیا۔ بال کی پوجا کا طریقہ اصل میں صرف ایک بت کے آگے جھکنا نہیں تھا، وہ ایک پورا نظام تھا، ایک کلچر۔ پرانے شام یا کنان کے ماحول میں بال کو اکثر سٹارم اور بارش کا رب اور زرخیزی کا سورس سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے بال کی عبادت زیادہ تر ان چیزوں کے گرد گھومتی تھی جو زمین کو زندہ کرتی ہے۔ بال کی پوجا عام طور پر مندروں اور ہائی پلیسز پر ہوتی تھی، یعنی اونچی جگہیں، پہاڑوں کے قریب